دوستو آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایک ایسی سرزمین کی جو دنیا کے 3 الہامی مذاہب کی مقدس ترین جگہوں میں سے ایک ہے، اسرائیل، جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ یا رات کی تاریکی میں اللہ کی طرف چلنے والا، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو شلوم علیکم کہتے ہیں، جو السلام علیکم سے ملتا جلتا ہے۔ محترم ناظرین، اسرائیل بحیرہ روم کے جنوب مشرقی اور ریڈ سی کے شمالی ساحل پر واقع ہے۔ اس کے شمال میں لبنان، شمال مغرب میں اردن، شمال مشرق میں شام، مغرب میں فلسطین، جنوب مغرب میں مصر اور غزہ واقع ہیں۔ دوستو، اسرائیلی حضرت آدم سے لے کر ملاکی تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب کو انبیاء مانتے ہیں، باقی بعد میں آنے والے انبیاء کا انکار کرتے ہیں۔ اسرائیل دنیا میں سب سے زیادہ بجلی نظام شمسی سے حاصل کرنے والا ملک ہے، اور دنیا میں آبادی کے تناسب کے لحاظ سے سب سے زیادہ بیچلر بھی وہاں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈگری کا مقصد اچھی نوکری، کام نہ کرنے کی تنخواہ اور کام کرنے کی رشوت لینا ہے، اور اسرائیل میں تب تک اسٹوڈنٹ کو ڈگری نہیں ملتی جب تک وہ کوئی بزنس یا کوئی اپنا آئیڈیا سیل کر کے $10,000 پروفٹ نہیں کما لیتا، اور ہمارے ڈگری ہولڈر سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے آگے کرنا کیا ہے۔ کہ عقیدے کے مطابق دنیا کے خاتمے میں اب صرف 221 سال باقی ہیں، اور اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کا ہے۔ یاد رہے، اسرائیلیوں کے لیے 6 کا ہندسہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا ماننا ہے اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں تخلیق کیا ہے، اور اللہ نے ہفتے کے 7 دنوں میں سے 6 دن انہیں کام کرنے کی اجازت دی، مگر 7ویں دن یعنی یوم السبت ہفتے کے دن ان پر کام کرنے پر پابندی لگا دی۔ آپ اگر اسرائیل کا جھنڈا دیکھیں تو اس پر 6 کونوں والا ستارہ نظر آتا ہے، جسے سٹار آف ڈیوڈ یعنی ستارہ داؤدی کہا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ شطرنج کھیلتے ہیں تاکہ بچے میں شاطرانہ چالیں چلنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اس طرح بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کی سکل ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس گھر میں شور شرابہ تو دور کی بات، سگریٹ تک الاؤ نہیں ہے۔ ڈرائی فروٹس، جوسز کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے بعد اسے تیر اندازی سکھائی جاتی ہے، جس کو سیکھنے کا حکم ہمیں ہے۔ دنیا کی ہر بڑی کمپنی کا ریسرچ سینٹر آج اسرائیل میں ہے۔ آنے والے وقت میں سب سے بڑی جنگ انٹرنیٹ کے ذریعے لڑی جائے گی۔ صرف ایک کلک کے ذریعے پورے ملک کا انٹرنیٹ، سیٹلائٹ لوکیشن سب جیم کر دی جائیں گی۔ وہاں 13 سال کی عمر کے بچوں کو ہیکنگ سکھائی جاتی ہے، وہ اس کے تجربات کرتے رہتے ہیں۔ شہر خوبصورتی، ترقی اور صفائی کے اعتبار سے یورپ کے کسی بھی شہر سے کم نہیں ہے۔ نازرت شہر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہیں جیکب، میری اور جیزس یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا گھر تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی شہر میں ہوئی تھی۔ دوستو، اسرائیل میں سب سے بڑا جشن کا دن ہیپی پاسوور یعنی عید فصح کا ہوتا ہے، جو 7 دنوں یعنی 15 اپریل سے 22 اپریل تک منائی جاتی ہے۔ یہ دن فرعون سے آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسرائیل میں دنیا کی تیسری بلند ترین شرح ہے، جہاں 55% خواتین مردوں کی جگہ کام کرتی ہیں۔ اسرائیل ان ممالک کی لسٹ میں شامل ہے جہاں میٹھے پانی کی کمی ہے، لیکن آج یہ دنیا میں سب سے بڑا سمندری پانی کو صاف کرنے کا پلانٹ اسرائیل میں ہی ہے۔ ہولی چرچ آف سپلچر، سپلچر قبر کو کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ پاکیزہ ترین جگہ ہے، جہاں ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائیڈ کیا گیا تھا، لیکن قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا، جبکہ ان کی جگہ کسی اور کو ہم شکل بنا دیا گیا تھا، جسے کروسیفائیڈ کر دیا گیا۔ عیسائی روایات کے مطابق اس چرچ کی پہلی منزل پر واقع پہاڑی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کا جسم پہاڑی سے نیچے لایا گیا، اور نیچے موجود انسانی جسم کی طرح لمبی چوڑی پتھر کی سل پر ان کے جسم پر تیل لگایا گیا۔ یہ پتھر آج بھی یہاں موجود ہے، جسے عیسائی زائرین چومتے ہیں۔ کرنے سے پہلے ہی ان کا جسم یہاں سے اوپر آسمانوں کی طرف غائب ہو گیا تھا۔ سب سے پہلا سیل فون موٹرولا نے اسرائیل میں ہی بنایا تھا۔ اسرائیل کی گائے دنیا میں سب سے زیادہ دودھ دیتی ہیں۔ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر جانے سے قبل یہیں 1,24,000 انبیاء کی امامت کرائی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یروشلم کی چابیاں لینے آئے تو عیسائیوں کے پیٹری آرچ سیفرون نے انہیں چرچ دکھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ سیفرون نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چرچ کے اندر ایک جگہ نماز ادا کرنے کی دعوت دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے بعد مسلمان یہاں ہی نماز پڑھنا نہ شروع کر دیں۔
انہوں نے ایک پتھر زور سے چرچ کے باہر پھینکا اور جہاں پتھر گرا وہاں انہوں نے نماز پڑھ لی، اور وہیں آج مسجد عمر ہے۔ اس کی دیوار کے ساتھ سنگ مرمر کی ایک تختی پر عیسائیوں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان ہونے والا معاہدہ عربی زبان میں لکھا ہوا آج بھی ملتا ہے۔